फेक منشیات کے کیس کے اندر بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے آج ہمارے پاس، جس کے اندر بیل الاؤ ہوئی آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے۔ دس از مبشر اقبال چوہان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آنریبل سپریم کورٹ نے منشیات کے مقدمے میں 3 کلو 400 گرام آئس، افیم اور ہیروئن کے کیس کے اندر یہ پرنسپل اسٹیبلش کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایک گاڑی میں موجود تھے تو گاڑی کے اندر ایک ہی جگہ پر ساری منشیات رکھنے کی بجائے کسی نے کہیں پر رکھ دی، کسی نے کہیں پر رکھ دی، کسی نے اپنے پگڑی میں رکھ لی تو کسی نے اپنی دھوتی شلوار میں رکھ لی تو کسی نے کسی شاپر میں رکھ لی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر سب کے پاس منشیات ہیں اور سب کو معلوم ہے تو وہ کسی ایک ہی جگہ پر رکھیں گے، کسی ایک ہی جگہ کے اوپر تمام منشیات کا ذخیرہ کریں گے۔ ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر وہ کیسے کریں گے اور کیوں کریں گے، اور کیوں اتنے لمبے سفر کے اندر اپنے آپ کو آکورڈ کریں گے؟ کیس کے اندر ایک گاڑی میں کچھ لوگ سوار تھے جن پر ANF نے وقوع یہ بنایا کہ جی ایک شخص نے اپنی گاڑی کی فلاں جگہ پر فلاں گتے میں فلاں سٹور کے اندر منشیات ڈالی ہوئی تھی، ایک نے اپنے شاپر میں ڈال کر قمیض میں ڈالی ہوئی تھی، ایک نے اپنی پگڑی میں، تو ایک نے سیٹوں کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں مختلف طرح کی طرز کا ایک وقوع بنا کر آنریبل کورٹ میں بھجوایا، تو بہرحال نیچے سے یہ بیل خارج ہوئی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے یہاں پر کچھ پرنسپل اسٹیبلش کیے جس کے اندر رجسٹرڈ 19 کی مصدقہ کاپی، روڈ سرٹیفکیٹ، لیبارٹری ٹرانسمیشن کے ثبوت، سیکشن 20 کی تعمیل جو CNSA کا سیکشن 20 ہے جو سرچ اینڈ وارنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ ججمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ان وکلا دوستوں کے لیے جو کرمنل ٹرائل کی یا منشیات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ سیکشن 102، پھر یہ آرٹیکل 102 اور آرٹیکل 129G کا کیس بنتا ہے جو کہ ایکویٹل کا کیس ہے، جہاں پر آپ ان ثبوتوں کو مد نظر نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ CNSA لاز کے اندر اب سزائیں بہت سخت کر دی گئی ہیں، تو سزا سخت ہونے کا ڈیفینیٹ مطلب یہ ہے کہ اس کا معیار بھی پروسیکیوشن کا سخت ہونا چاہیے۔ سزا تبھی سخت ملے گی جب گواہی بھی اس معیار کی ہوگی، گواہی بھی اتنی مضبوط ہوگی، شہادتیں بھی اتنی مضبوط ہوں گی، اسٹرکچر بھی اتنا بہتر کیا جائے گا سٹوری کا پروسیکیوشن کی طرف سے۔ تو اگر پروسیکیوشن کی طرف سے وہی ایک نارمل سٹوری پیٹرن ہے اور اس پر وہ کہے کہ جی اتنی سخت سزائیں دے دیں، تو یہ پاسبل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سٹوری سیم پیٹرن پر تبھی بنائی جاتی ہے جب وقوع کے اندر کچھ ڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر وقوع جینین ہو تو اسی حساب سے سٹوری بنائی جائے تاکہ آگے کیس کو پرسو کروایا جا سکے۔ کیونکہ تمام FIR کا پیٹرن مخبر خاص سے شروع ہوتا ہے، ریڈ کرتے ہیں، نیلے کالے پیلے شاپر میں سے پیلی سبز پیلی لال سلوشن ٹیپ کے ساتھ ڈھکی ہوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو برآمد کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی سٹوری ہے۔ اب اس ایک سٹوری کے اندر کسی بھی طرح کے پروٹوکولز کو، SOPs کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے اندر بیل کو الاؤ کیا۔ ججمنٹ سائٹیشن لکھ لیں، آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی کرمنل پٹیشن کے اندر بیل کو الاؤ کیا اور آگے فردر بھی کیس کے اندر کچھ ڈائریکشنز فراہم کی۔ سائٹیشن لکھ لیں، آنریبل سپریم کورٹ کی کرمنل پٹیشن نمبر 852، 855 اینڈ 859 آف 2026۔ یہ ابھی رپورٹ نہیں ہوا، ابھی یہ کرمنل پٹیشن ہی ہے، مجھے ملی تھی میرے اپنے ہی ایک منشیات کے کیس کے اندر، میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر۔ تو جب یہ رپورٹ ہو جائے گی سائٹیشن، تو دن میں اس کی سائٹیشن بھی بتا دوں گا آپ کو۔ بہرحال آپ اس کی کرمنل پٹیشن سے بھی اس ججمنٹ کو نکال سکتے ہیں۔ آنریبل ہائی کورٹ کی یہ جو پٹیشن تھی، کرمنل مسیلینیس بیل کی پٹیشن تھی، اس کا نمبر بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، 16023-B/2026۔ یہ آنریبل ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کے اندر 852/26، 855/26 اور 859/26، جس کے اندر بیت اللہ شاہ حسین فیصل الرحمان ورسز دا اسٹیٹ آف پنجاب ETCs۔ آنریبل لارڈشپس ہیں آنریبل جسٹس جمال مدوخیل صاحب اور جسٹس عرفان صادق خان صاحب۔ اس DB کے اندر اس اصول اور پرنسپل کو اسٹیبلش کیا گیا۔ ویڈیوز کمپلیٹ، دوبارہ حاضر ہوں گا کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔